بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دعوت کا نبوی منہاج یہ ہے کہ فرد کو ملے. ہیں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ دعوت کا نبوی منہاج یہ ہے کہ فرد انفرادی دعوت ہو اور فرد کو ملے. اس بارے میں تھوڑی سی روشنی. نہیں، دیکھیے دعوت کا ایک فرد سے ملے یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک منٹ، اور یہ ہے کہ ایک اجتماع کو مخاطب کرے یہ بھی طریقہ ہے. یہ کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، یہ سارے طریقے جو ہے یہ عملی ہیں. دیکھو نا، اگر آپ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کو لوگوں کو خطاب کرتے تھے، کیا یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے؟ کوئی ایسی بات ایک وہ تبلیغی جماعت کی شکل کو کہتے ہیں کہ اس طرح کر کے نا ایک فرد نہیں، ملنا، دروازے پہ دستک دینا، اور وہ بات اور ہے. دیکھو بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ لوگوں سے مل کر ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ ایک ایک آدمی، اصل میں اس کے اندر مغالطے کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ قیامت کے دن حساب ہر ایک کا الگ الگ ہوگا. اس اعتبار سے ہر ایک آدمی کا جو ہے وہ ایمان لانا ضروری ہے. اس اعتبار سے یہ ٹھیک ہے کہ ہر انسان سے انسان مل کر جو ہے کوشش کرے کہ کسی طرح جو ہے وہ آ جائے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ قبول کون کرتا ہے؟ قبول ضروری نہیں کہ ہر آدمی کرے، ان میں سے کچھ لوگ قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. تو اس لیے امت دعوت تو پوری انسانیت ہے، لیکن امت اجابت جو ہے وہ تھوڑی ہے. یہ اصل میں باتیں جو ہے نا، جو اپنی ہماری باتیں جو ہوتی ہیں یہ اس معیار کی نہیں ہوتی. اس لیے توحید کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی وہ طریقے ہیں جن کے ساتھ آپ ایک معاشرے کو درست کر سکتے ہیں. اب تبلیغی جماعت کے اوپر سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کام ہی نہیں کرتی. ان کا کام یہ ہے کہ ایک آدمی معاشرے میں الجھا ہوا ہے، اس کو معاشرے سے نکالو. اور یہ تصور جو ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے، تصوف سے. تصوف اصل میں یہ ہے کہ ایک انسان کی جو روح ہے نا، کیونکہ صوفی روح کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے یہ اصل میں اللہ کی چیز ہے، اللہ سے متعلقہ چیز ہے، یہ قید ہے. اور کس میں قید ہے؟ اس کو قلب کہتے ہیں، اور قلب جو ہے وہ قالب میں قید ہے، یعنی انسانی جو جسم وغیرہ اس کے اندر قید ہے. اور روح کو جو ہے وہ قالب کو آپ جتنا کمزور کریں گے، جتنی مطلب ہے اس کو غذا کم دیں، اس کو لذت کم دیں، اس کو نیند کم کریں وغیرہ وغیرہ، جب اس کو آپ تکلیف دیں گے تو کہتے ہیں کہ اس سے قالب کمزور ہوگا تو قلب جو ہے مضبوط ہوگا. اور یہ قلب کا مضبوط کرنا جو ہے یہی اصل میں اللہ کے ساتھ پھر وصال ہے. یہ اصل میں یہ تصور تو تھا اصل میں تصوف کے اندر، لیکن وہی تصوف کا تصور جو ہے وہ داخل کیا گیا ہے معاشرے میں، کہ معاشرے سے ایک آدمی جو ہے وہ معاشرے میں الجھا ہوا ہے، اس کے بڑے مسائل ہیں، اس کو معاشرے سے نکال کر جو ہے وہ الگ لے جاؤ. اسے کہو کہ بھئی تم جو ہے وہ چلے کاٹو. اور چلے کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر سے الگ ہو کر جو ہے وہ چلے کاٹو. یہ ہم دعوت کا کام کرنا چاہیں جی، تو اس کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ جیسے بنگا بلوچا اس کا سے بھی کچھ جماعتیں نکلتی ہیں. نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ بنگا بلوچا والے نکالیں یا رائیونڈ والے نکالیں، بات تو ایک ہی ہے. یہ تصور جو ہے یہ اصل میں تصوف سے لیا گیا ہے، لیکن تصوف کا تصور ایک فرد کے بارے میں تھا، انہوں نے اس کو جو ہے معاشرے کے بارے میں لگا دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بنگا بلوچا والے ہوں یا جو ہے وہ تبلیغی جماعت والے ہوں، ان کا تصور جو ہے وہ معاشرے میں تبدیلی نہیں ہے، ایک ایک فرد کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لانے کی کوشش ہے. اور حالانکہ معاشرتی احکام بہت زیادہ ہیں، فرض کفایہ کی جتنی بھی شکلیں ہیں وہ تمام معاشرتی ہیں، وہ فرد کی نہیں ہے. تو اس سے یہ کہنا کہ اسلام کا کام جو ہے وہ صرف فرد کی بات ہے، نہیں، اسلام معاشرے کی بات بھی کرتا ہے. بدلے گا ہی تو معاشرہ بدلے گا نا. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. بسا اوقات ایک فرد جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، وہ جزیہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن معاشرہ مسلمان ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرد جو ہے، فرد کا کام الگ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو حساب و کتاب ہے نا، اس کے اندر تو فرد کا حساب و کتاب ہوگا، لیکن جو اصلاح کی بات ہے وہ صرف فرد کی نہیں ہے، وہ معاشرے کی بھی ہے. اب دیکھیے نا معاشرے کا کتنا اثر ہے کہ اگر ایک آدمی 2-3 آدمی جو ہیں
انہوں نے اپنی بکریوں کو جو ہے وہ ملایا ہوا ہے. اب 2 آدمیوں کے پاس جو ہے وہ 40 بکریاں ہیں, تو کیا ہوگا کہ 80 بکریاں ہوئی نا. 80 بکریوں پر ایک جو ہے وہ بکری زکوٰۃ ہے. اور اگر اس کی الگ الگ ہوں تو پھر دونوں کے لیے ایک ایک بکری ہے. مطلب الگ الگ ہوں تو 2 بکریاں زکوٰۃ ہے, اور اگر جو ہے وہ دونوں کی اکٹھی ہوں تو 1 بکری زکوٰۃ ہے. اس کا مطلب ہے کہ معاشرے کا حکم جو ہے وہ الگ ہے شریعت میں. اس لیے جو چیزیں معاشرتی خرابیاں پیدا کرتی ہیں ان کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ معاشرتی رویے اختیار کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب انسانوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے, اور بگاڑ کی صورت میں اس کی آپ کو مثال وہ دے دیتا ہوں جو چند روز پہلے بھی آپ سے گزری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری خطبہ تھا اس کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے نا وہ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے, اور تو وہ دونوں جو ہیں اپنے آپ کو حقیقت میں قتل کے لیے پیش کر رہے ہیں, تغیرۃ ان یقتلا. اور اس کے پہلے آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کی قسم یہ لوگوں کا حق غصب کیا گیا ہے. اب یہاں جو ہے یہ حق کس کا غصب کیا ہے؟ پورے معاشرے کا. لیکن اگر معاشرے کے ذمہ دار لوگ اہل حل باخد وہ کسی کو جو ہے وہ اگر چن لیتے ہیں تو اب یہ کام ہو جائے گا. اصل میں یہ چیزیں جو ہیں یہ باریکیاں ہیں, اس میں اگر تھوڑی تھوڑی آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو بہت بگاڑ دور تک چلے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا کہ تبلیغی جماعت جو بھونگا بلوچا کیا اس نے بھی اصل میں یہ لوگ پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتے تھے. یہ جو رائیونڈ والی ہے تو یہ آفدیہ صاحب اور مولیہ شرک پوری یہ دونوں تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کرتے تھے. تو انہوں نے جب وہاں دیکھا کہ وہاں سنت کی بات وہ کرنے نہیں دیتے, اس مسئلے میں جو ہے چونکہ حقیقت میں تبلیغی جماعت جو ہے یہ دیوبند کا ایک جو ہے وہ کام ہے. یعنی دیوبند کے اندر تو مخصوص بات یہ ہے کہ ہم نے فقہ حنفی کو ثابت کرنا ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے. ان کا تو خیر یہ مشن ہے. ان کا دعوتی پہلو جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے. تو انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا تصوف سے. یہ اصل میں تصوف سے یہ طریقہ کار, یعنی فرد کو اگر آپ معاشرے میں رہنے دیں گے تو فرد کی اصلاح کبھی نہیں ہوگی. حالانکہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے. اسی لیے میں نے جو لفظ ایک بولا تھا نا کہ تبلیغ کا معنی پھینک دینا, اور دعوت کے اندر پھینکنا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ اس طرح پھینک دیتے ہیں, لوگ لوٹ کر لے جاتے ہیں. جیسے بچوں کے لیے آپ نے ٹافیاں پھینک دی یا پیسے پھینک دیے, شادی بیاہوں میں بھی یہی کام ہوتا ہے. لوگ یہ جو ہے یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ تبلیغ ہے, یہ دعوت نہیں ہے. دعوت کے اندر باقاعدہ یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مستقل وابستگی پیدا ہوتی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مستقل وابستگی تھی. آپ نے یہ کام نہیں کیا کہ لوگوں کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں, بلکہ آپ لوگوں کے اندر رہے ہیں, اور لوگوں کے اندر رہ کر جو ہے آپ جو ہے وہ ان کے معاون رہے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جو سختیاں ہوئی ہیں وہ بھی معاشرے کے اندر رہتے ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ بڑی بڑی اوجڑیاں اونٹوں کی ڈال دی جاتی تھیں. پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کتنی زیادتیاں ہوتی تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس نے کہا تھا کہ میں تو جب یہ سہتے جائیں تو ان کی گردن دبا کر ان کو یہیں ختم کر دوں گا. یہ ساری زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام زیادتیوں کو برداشت بھی کیا, لیکن خود معاشرے میں رہے, فوراً ہجرت نہیں کی. تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا, یہ رائیونڈ والی ہو یا بونگے والی ہو, یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر اصل میں صوفی ہیں, اور صوفیہ کا تصور جو ہے وہ ان کے ہاں آیا ہے. اور میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں اہل حدیث جو ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا موحد کہتے ہیں. جو تصور روح کا ہے نا اہل حدیث کا, وہ بڑا ادھورا سا ہے اور ناقص سا ہے. تو یہ بات آئے گی پھر انشاءاللہ آپ سے کریں گے. اچھا جی, ابھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب التوحید کے تحت امام بخاری نے جو باب باندھا ہے، عنوان قائم کیا ہے، باب ما جاء فی دعاء رسول امتہ الی توحید اللہ تبارک و تعالی. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آپ نے جو ہے وہ تفصیل سے پڑھ لی تھی، اور اس کے اندر یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو دعوت ہے اس کے اندر تدریج ہے. شریعت ہماری جو ہے وہ کامل ہو چکی ہے. اب امام بخاری اس کے بعد کیا کچھ لائے ہیں اور کیا بیان کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھتے ہیں. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن ابی حسین والاشعث بن سلیم سمع الاسود بن حلال عن معاذ بن جبل قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد قال اللہ ورسولہ عالم قال ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا اتدری ما حقہم علیہ قال اللہ ورسولہ عالم قال اللہ یعذبہم. پہلے آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، اور ہماری رزق اور اس کے بعد ہماری ترقیاں، صلاحیتوں کا ارتقاء، یہ تمام کا تمام جو معاملہ ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس لیے اللہ کا جو وصف ہے نا رب، وہ اسی معنوں میں ہے کہ رب جو ہے وہ ہمیں پیدا بھی کرتا ہے اور ہمیں پالتا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے باوجود تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اس لیے رب کے لیے عام طور پر 3 پہلو بیان کیے جاتے ہیں: ایک خالق ہونا، اور ایک مربی ہونا یعنی پالنا، ہماری رزق، ہماری تمام ضرورتیں ہمیں مہیا کرنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ مالک بھی ہے. اس کے باوجود مالک اللہ ہی رہتا ہے. ہم اپنے آپ کا کوئی جو ہے وہ ملکیت کا تصور نہیں رکھتے. اگر ہمارے پاس ملکیت کا تصور ہو تو ہمارے لیے خودکشی جائز ہو. اسی لیے اسلام کے اندر خودکشی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا یہ جو جان ہے نا، وہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ اپنی جان کو استعمال کریں، اور اگر آپ اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کریں گے تو آپ نے اللہ کا جو ہے وہ حق ادا نہیں کیا، ملکیت کا اندر دخل دیا ہے. دوسری بات میں آپ کو جو ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ ایک چیز بناتے ہیں، خود ایک چیز بڑی شاندار تیار کر کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ ہاتھ مار کر جو ہے وہ سارا کچھ ختم کر دیتے ہیں. کوئی آپ کو کہے جی کہ آپ نے بنائی تھی تو ختم کیوں کی؟ میں نے بنائی تھی، میں کھیل کے لیے میں نے بنائی تھی، میں نے کھیل کر ختم کر دی ساری چیز. تو اللہ پر جو ہے کسی بندے کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن ایک حق جو ہے وہ اللہ پر ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے
اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایمان لے آئیں صحیح طرح تو پھر اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ ہر ایک جو جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل سے جائے گا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایک جو ہے سوال پیدا ہوا, کہنے لگی کہ آپ بھی, مقصد یہ تھا کہ آپ تو اتنی عبادت کرنے والے ہیں تو آپ بھی جو ہے وہ, تو نبی اکرم نے فرمایا کہ عائشہ میں بھی, یعنی کوئی آدمی جنت میں اپنے حق کی بنا پر نہیں جائے گا. اور وہ ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایسا ایک آدمی جو بہت ہی نیک پرہیزگار ہوگا, وہ میدان معاشر میں اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے میرے عملوں سے جنت میں داخل کر. تو اللہ جو ہے اس کی ایک آنکھ ایک طرف رکھیں گے اور اس کی تمام نیکیاں جو ہے وہ ایک طرف رکھیں گے, تو اس کی آنکھ جو ہے وہی باری ہو جائے گی, مطلب اس نے اپنی آنکھ کا حق بھی ادا نہیں کیا. یہ آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا آپ تو ویسے نابینے آدمی کے ساتھ نہیں دھیان رکھ سکتے, لیکن یہ دو آنکھیں جس کی اللہ لے لے, ویسے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ زندگی کے اندر ہی جو ہے نا یہ چیزیں بتا دیتے ہیں. اب میرے ساتھ ایک آزمائش ہے کہ میرے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے. اس پھٹے ہوئے پردے کی صورت میں ایک ٹانگ پر کھڑا نہیں ہو سکتا, اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک قطرہ ہوتا ہے اور وہ قطرہ جب خشک ہو جائے تو پھر انسان کا توازن ٹھیک نہیں رہتا. یہ انسان کا جو پردہ ہے نا, جہاں پردہ ہے وہاں ایک معمولی سا قطرہ ہے ایک ہمارے, اور وہ قطرہ جو ہے وہ ہمارے پورے جسم کا توازن قائم رکھتا ہے. اور وہ قطرہ خشک ہو جاتا ہے, جب یہ پردہ پھٹ جائے تو اینٹی بائیوٹک وغیرہ دیتے ہیں تو ظاہر ہے قطرہ خشک ہو جاتا ہے. جب خشک ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد انسان اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میری عادت یہ ہے کہ میں اگر اندھیرا آ جائے اور اندھیرے کے اندر میں اگر کھڑا ہوں نا تو میں گر جاتا ہوں, حتیٰ کہ میں اندھیرے کے اندر کھڑا ہو کر وضو نہیں کر سکتا. اگر میں ایک پاؤں اٹھاتا ہوں تو گر جاؤں گا, اور گرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے بڑھاپے کی عمر میں گرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں اب آپ کو تو نہیں, آپ ماشاءاللہ جوان ہیں, آپ کو یہ محسوس نہیں ہوتی, مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. تو اگرچہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے سنبھالنے کی کوشش کروں, لیکن اس کے باوجود بھی میں جب آپ کو پتہ وضو کر جوتی پہننے لگتا ہوں تو آپ کے کسی کے یا تو دیوار سے سہارا لیتا ہوں اور یا پھر یہ ہے کہ کسی کے اوپر سہارا لے کر میں جوتی پہنتا ہوں. اصل میں اس کی وجہ وہ سارا وہ قطرے کا خشک ہونا ہے. بڑھاپا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ چیز بھی ہے. تو سر میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے, بلکہ یہ بھی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ اللہ اگر تمام مخلوق کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ ظالم نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو ہے یہ وعدہ کیا ہوا ہے, اور وعدہ کرنے کے ساتھ جو ہے یہ اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. تو اس لیے ہم جب یہ بولتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک. یعنی ہم اللہ کو یہ حوالہ دیتے ہیں کہ تو نے اپنے رسولوں کی زبانوں پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے, ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ. اب یہ اللہ کے وعدے کی بنا پر ہے. بلکہ ایک دعا جو ہے یہ عام طور پر بیت اللہ کے اندر جو لمبی دعا کی جاتی ہے نا قنوت کے اندر, اس کے اندر ایک لفظ ہے, اس میں مجھے وہ پوری دعا یاد نہیں, اس کے اندر لفظ ہے کہ حق, وہاں حق کا لفظ آیا ہے. بیت اللہ کے اندر, مسجد نبوی کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے, اس کے اندر لفظ ہے کہ لفظ حق کا استعمال ہوا ہے. تو اس کے بارے میں بعض اہل علم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے, لیکن اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ نے وعدہ کر لیا ہے تو اب حق بن گیا ہے. اس لیے کہ جب ایک بڑا آدمی کسی سے وعدہ کر لینا
تو اس کی ذمہ داری پھر اس کا حق بن جاتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. اور قرآن مجید کے اندر دیکھیے نا، سورۃ انعام کے اندر کتب علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم. اس آیت کے اندر کیا اللہ نے رحمت جو ہے وہ اپنے اوپر عائد کر لی ہے، فرض کر لی ہے، اپنے اوپر لکھ دی ہے. یعنی کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے اوپر جو ہے یہ فرض عائد کر لی ہے کہ میں نے معاف کرنا ہے. اس لیے جب کوئی آدمی اخلاص سے معافی مانگے گا تو اللہ لازماً معاف کریں گے، کیونکہ اللہ نے اپنے اوپر یہ لازم کیا ہوا ہے. لیکن ویسے اگر آپ اللہ کا وعدہ نہ ہوتا تو اللہ نہ معاف کرے. تو اسی لیے جب تک خلوص پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک جو ہے وہ انسان کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ انسان کہے کہ بھی میں دعا چھوڑ دیتا ہوں. تو اس لیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ بڑی یعنی اس اعتبار سے اہم آیت ہے، بلکہ خوفناک آیت ہے کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اللہ سے کوئی بات جو ہے وہ. ہاں جو آدمی مخلص ہو، خلوص ہو اس کے اندر، تو اس کا حق بنتا ہے. تو اسی لیے جب ابلیس نے دھمکی دی تھی نا اللہ کو، تو اس وقت ابلیس نے کچھ لوگوں کو نکال لیا تھا. اور وہ کون لوگ تھے؟ الا عبادک منہم المخلصین، کہ میرے سارے قابو آ جائیں گے، مخلص بندے قابو نہیں آئیں گے. اس لیے کہ جب انسان اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اللہ کے سوا وہ کسی کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، تو پھر جو ہے وہ اس کا حق ہے کہ اللہ اسے جو ہے وہ جنت میں داخل کرے. تو یہ اللہ کے وعدے کی بنا پر میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے. تو آپ کو یاد نہیں آئی جی وہ دعا، بڑی معروف دعا ہے جی. ہاں جی لبیب صاحب آپ بھی ماشاءاللہ ایسی دعائیں بڑی یاد رکھا کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے وہ جو بیت اللہ میں دعا کی جاتی ہے، وہاں لفظ حق ہے اور اس کے اوپر ہی جو ہے وہ اعتراض ہوتا ہے، تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ یہ دیا جاتا ہے. سعودی علماء یہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے وعدے کی وجہ سے وہ ہمارا حق بن گیا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اخلاص پیدا ہو. اسی لیے جب انسان بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہت ہی عجیب حالت میں ہوتا ہے. وہ ایک دفعہ بھی اگر کہہ لینا توبہ، تو اس کے سارے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، بلکہ اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کی نیکیاں بن جاتے ہیں. اور یہ واقعہ جو ہے یہ وہ جس نے 100 قتل کیے تھے اس کے بارے میں ہے کہ جب اس نے توبہ کر لی تو اس کے بعد پھر جو ہے اسے یہ کہا گیا کہ تم ایسے علاقے میں چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ جو 100 قتل ہوئے ہیں یہ اصل میں معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے یہ حالات بنتی. قتل جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتا، اگر آپ ایک ایک قتل کے پیچھے جائیں تو اس کے پیچھے جو وجوہات ہوتی ہیں وہ سامنے آتی ہیں. تو اب 100 قتل کے بعد جو ہے پہلا آدمی جس نے 99 قتل کہا تھا یہ معاف نہیں ہوں گے، اصل میں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا تھا، وہ عالم نہیں تھا. ہاں نہیں، گناہ کی بڑائی کو اس نے دیکھا، اس نے اللہ کی رحمت کو نہیں دیکھا. اور جو آدمی بعد میں جس سے پوچھا وہ عالم تھا. پہلا جو تھا وہ آپ کہتے ہیں پیر تھا، جو بھی ہے وہ پیر قسم کا آدمی تھا، اس لیے اس نے کہا جی کیسے معاف ہوگا یہ گناہ اتنا بڑا. لیکن قرآن مجید کی ذرا یہ آیت دیکھیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کن کو مخاطب کیا ہے؟ کہ جنہوں نے اپنے اوپر کی ہے. تو اس لیے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. اسی طرح ویسے تو مایوسی ہر ایک کو طاری ہو سکتی ہے، بڑے سے بڑے لوگوں کو بھی طاری ہو جاتی ہے، تاکہ انبیاء کے اوپر بھی ایسے مرنے آتے ہیں کہ انبیاء کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کر دیتا ہے. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء. اس آیت کے اندر یہی اشارہ ہے کہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں. جب بہت سخت آزمائشیں آتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے
کہ قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خباب بن ارد وغیرہ نے اپنے اوپر ظلموں کا ذکر کیا ہے، تو آپ نے اس وقت دیکھا کہ اس وقت یہ جو ہے نا یہ خام خواہ باویلے میں ہے، تو اس وقت ان کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ انہیں کہا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔ تو اس وقت انہیں کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، ان کو کھڑے کر کے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ یہ تو 2 ٹکڑے کرنا بھی آسان ہے، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ جسم کے اندر بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا کنگے لوہے کے، ان کے ساتھ جو ہے گوشت نوچ لیا جاتا ہے اور ہڈیاں صرف۔ اب یہ بتائیے کہ یہ انسان کے ساتھ اگر حالت ہو کیا اس کی صورت ہوتی ہے؟ حتیٰ کہ جانوروں تک کے لیے منع ہے کہ انہیں اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو ایک ضرب سے مار دیں، بس زیادہ انہیں تصفیہ دے کر نہ ماریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک انسان جو ہے اس کے اندر رحمت ہو، اور جس کے اندر رحمت نہیں ہوتی اس پر اللہ رحمت نہیں کرتے۔ تو ایک بات تو میں نے آپ کو یہ بتائی ہے، دوسری بات میں آپ کو بتا رہا تھا خلوص کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو اس لیے جب آدمی جو ہے وہ اللہ کے ساتھ خالص ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان چونکہ کمزور ہے، اللہ اس کو جو ہے وہ خلوص کی وجہ سے معافی کرتے ہیں۔ لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ دعا جو ہے بسا اوقات انسان جب دعا کرتا ہے تو فوراً خلوص نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایسی لاپرواہی کی دعا جو ہے وہ نہیں قبول کرتے۔ اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ انسان کے اندر بے قراری ہو، حتیٰ کہ الہ کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف انسان بے قرار ہو کر جو ہے وہ لپکے، بے قرار ہو کر اس کی طرف جائے۔ الہ یا الہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اندر انسان کی بے قراری ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں شیخ سعدی نے ایک ویسے حدیث ذکر کی ہے، یہ تو مجھے پتہ نہیں لیکن مفہوماً وہ حدیث درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا اپنے گناہوں کی، تو اللہ توجہ نہیں کرتے، پھر وہ دوبارہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ توجہ نہیں کرتے، پھر اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، پھر ساتھ کہتا ہے میرا تیرے سوا کوئی نہیں، ولیس لی غیرک۔ اگرچہ اس سے مراد وہ 3 دفعہ نہیں ہے، لیکن اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دعا کے اندر جو ہے وہ 3 دفعہ کہنا جو ہے یہ بہتر ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر خلوص پیدا ہو جائے۔ وہ جو ہوتی ہے نا یعنی دل سے آواز نہیں نکلتی، تو جب دل سے آواز نکلتی ہے پھر شیخ سعدی نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کو گواہ کرتے ہیں، اشہدوا یا ملائکتی لقد استحییت من عبدی ولیس لہ غیری، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو جو ہے وہ معاف کر دیا، اس لیے کہ مجھے اس کے ہاتھوں کی وجہ سے شرم آ رہی ہے۔ استحییت من عبدی، تو اس کے ہاتھوں کی وجہ سے مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے اور میں اس کو جو ہے وہ معاف کیوں نہ کروں، تو اس لیے ساتھ ولیس لہ غیری، اس کا میرے سوا ہے کوئی نہیں۔ تو اس کے بعد پھر اس کی اپنے لفظوں میں ترجمانی کرتے ہیں، کرم بینو لطف خدا بندگار، گناہ بندہ کردستو شرمسار، کہ اللہ کا کرم دیکھو، گناہ اس نے کیا ہے تو شرم اللہ کو آ رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں آ گیا آپ معافی مانگنے کے لیے، اتنا بڑا کام کر کے کیسے میں معاف کروں گا؟ انسان اتنا کمزور ہے کہ آپ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ انسان تھے، آپ کی کمزوری، اور یہی کمزوری انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حمزہ کی شہادت ہوئی ہے نا، تو کہا تھا کہ اگر میری پھپھی جو ہے وہ برداشت کر سکے نا، تو میرا دل ہے کہ میں حمزہ کو دفن نہ کروں، اس کو جو ہے وہ پرندے نوچ کر جو ہے وہ اس کو کھا جائیں، تو اللہ قیامت کے دن پرندوں کے پیٹوں سے جو ہے وہ ان کے ریشے جو ہے وہ اکٹھے کر کے پھر ان کو زندہ کرے۔ لیکن وہ کمزور تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو جائے کہ قبروں کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو تم مردے دفن کرنا چھوڑ دو۔ ایسی چیزیں موجود ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے بلند و بالا ہونے کے باوجود ان کی عادت یہ ہے کہ وحشی سے کہتے ہیں میرے سامنے نہ آیا کرو. تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ انسان بارصورت کمزور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ وعدہ کیا ہے نا، اچھا اس کے اندر لفظ مجھے یاد آ گیا، حق السائلین کا لفظ بولتے ہیں دعا کے اندر. ہاں جی، ہاں حق السائلین، جو سوال کرنے والوں کا حق ہے. تو یہ اس پر بعض علماء کا اعتراض ہے، اور میں نے آپ کو وہ بات بتائی ہے جو سعودی علماء جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سائل کا حق ہے. تو اس لیے جب سائل کا حق ہے تو اس لیے جو ہے وہ حق السائلین کے حوالے سے وہ اس کو، لیکن اور علماء کہتے ہیں پھر بھی یہ انداز نہیں ٹھیک. سائلین کا حق ماں باپ نہ کی وجہ سے نہیں، مسئلے کے طور پر تو درست ہے، لیکن یہ مسلط کے طور پر درست نہیں ہے. دیکھو نا، ایک آدمی کہتا ہے میں تیرا بیٹا ہوں اس لیے میرا حق ہے تجھ پر. یہ انداز مانگنے کا صحیح نہیں ہے. مانگنے کا انداز کیا ہے کہ تو باپ کو خوش کر، باپ سب کچھ تجھے دے دے گا. تو کہہ رہی جی میں تو بیٹا ہوں میرا حق بنتا ہے. باپ کہے گا تیرا حق بنتا ہے تو پھر جا میری اولاد میں شامل نہ ہو. تو اس لیے اولاد کا کوئی باپ پر اس طرح کا حق نہیں ہوتا. یہ اصل میں ویسے تو باپ انسان ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہ انداز درست نہیں ہے. تو اسی لیے یہ میں نے جو آپ کو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، لوگ اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ جو معنویت ہے وہ پیش تو کرتے ہیں. ایک شاعر نے اس کو پیش کیا، کہتا ہے وَمِمَّا زَادَنِي عَجَبًا وَتَيْحًا وَكِتُّ بِأَخْمَصِ أَتَوْا الثُّرَيَّا دُخُولِي تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي وَأَنْ صَيَّرْتَ أَحْمَدَ لِي نَبِيًّا. کہتا ہے کہ جن چیزوں نے مجھے اتنا تعجب میں مبتلا کر دیا، مِمَّا زَادَنِي عَجَبًا، کہ اتنا تعجب میرا بڑھ گیا ہے، عجبا وَكِتُّ بِأَخْمَصِ أَتَوْا الثُّرَيَّا، اور میں اس پر اتنا فخر کرتا ہوں کہ میں کہکشاں کو اپنے پاؤں کے تلبے کے نیچے رون دوں. وَكِتُّ بِأَخْمَصِ، اخمص کہتے ہیں جو پاؤں کا تلبہ ہوتا ہے اس کو اخمص کہتے ہیں. اپنے پاؤں کے تلبے کے نیچے جو ہے میں اس کو رون دوں، یعنی کہکشاں کو. کہکشاں بہت اصل میں دور دور تک کہکشاں ہے. تو کہکشاں سریا جو ہے وہ ستاروں کا جو گروپ ہے اس کو کہکشاں کہتے ہیں. ملکی وے. ہاں جی، ملکی وے. ہاں. اب صورت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کس بات پر یہ تعجب کر رہا ہوں اور فخر کر رہا ہوں؟ دخولی تحت قولک یا عبادی، کہ تو نے مجھے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ کے اندر داخل کیا ہے. گناہگار ہونے کے باوجود تو مجھے کہتا ہے میرا بندہ. اس لیے یہ اللہ کا بندہ جو ہے یہ انسان کا بہت بڑا مرتبہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعریف کیا ہے کہ وہ بندے ہیں. اللہ نے معراج کے وقت آپ کو دو کیفیتیں جو پیش کی ہیں معراج کی، ایک اسراء ہے اور ایک معراج ہے. دونوں کے اندر آپ کو بندے کے لفظ سے بیان کیا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ تو اسراء ہے، اور معراج جو ہے فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، وہاں بھی لفظ بندہ سے بیان کیا ہے. تو اس لیے کسی نے کہا تھا لا تدعونی الا بیا عبدہ فإنہ احسن اسمائی، مجھے جب پکارتا ہے تو اللہ کا بندہ کہہ کے پکار، اس لیے کہ اس سے اچھا میرا کوئی نام نہیں ہے، سب سے اچھا میرا یہی نام ہے. چلیے بات یہ بعض کی طرف چلی گئی ہے، تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر جو انسان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا، کتب علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم، اور یہ توبہ کے بارے میں ہے. اس لیے کوئی آدمی جو ہے بڑے سے بڑا گناہ کے باوجود جو ہے اس کو توبہ کے بارے میں جو ہے وہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے جب انسان جو توبہ کرتا ہے پھر اللہ سب کچھ معاف کر دیتے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات، ان کی برائیاں اللہ نیکیاں بنا دیتے ہیں. جتنی بڑی برائیاں ہوتی ہیں اتنی بڑی نیکیاں بن جاتی ہیں. جی اب یہ میں نے آپ کو حدیث کا ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ
اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ وہ یہ حق ہے کہ بندے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو عبادت مثبت پہلو ہے اور شرک نہ کرنا جو ہے یہ منفی پہلو ہے. جی دونوں پہلو آ گئے. اس کے بعد آپ نے کہا معاذ بن جبل سے کہ اتدری ما حقہم علیہ، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو کہا اللہ و رسولہ عالم. قال اللہ یعذبہم، کہ وہ ان کو پھر عذاب نہ کرے. تو مگر یہ صرف موت تک ہے. موت کے بعد جو ہے وہ توبہ بھی دروازہ بھی بند اور اس کے بعد جو ہے وہ عمل بھی ختم. چلیے جی اب ذرا آگے چلتے ہیں، اس لیے کہ اس کی تشریح خود امام بخاری کریں گے بجائے اس کے کہ میں جو ہے وہ تقریروں سے اس کی تشریح پیش کروں. حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابی سعصعۃ عن ابیہ عن ابی سعید الخدری ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فذكر له ذلك فكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن. اس حدیث کا ہاں اس کے بعد لفظ ہے زاد اسماعیل بن جعفر عن مالک عن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی سعید الخدری اخی یعنی اخبرنی اخی قتادہ بن نعمان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام بخاری جو پہلی روایت لائے ہیں اس کے اندر وہ اعلیٰ ہے اور جو دوسری روایت ہے وہ اسفل ہے. اور یہ امام بخاری کا عام طریقہ ہے کہ جو اعلیٰ اور وہ چیز جس کے اندر بات زیادہ زوردار انداز سے ہوگی تو اس کو جو ہے وہ لے آتے ہیں، اگرچہ بعد میں اس کے اندر مزید زور پیدا کرنے کے لیے اور اضافے کرتے رہتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیے نا کہ جو پہلی سند ہے اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان 5 واسطے ہیں. ذرا گنیے. ہاں جی کتنے واسطے ہیں جی مصطفیٰ صاحب؟ اسماعیل، مالک، عبد الرحمن، پھر ان کا باپ، ہاں جی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہے نا، پھر اس کے بعد ابو سعید خدری. 5 واسطے ہیں نا. اچھا اگلی حدیث جو ہے ہاں جی عبد الرحمن اس کے بعد عبداللہ اس کے بعد عبد الرحمن 3 واسطے یہ ہو گئے. مالک 4، اسماعیل 5. نہیں یہ پہلی حدیث کے بارے میں ہم کر رہے ہیں. دوسرے کے واسطے 6 ہیں، وہ اسفل ہے. کہا اسماعیل 1، مالک 2، عبد الرحمن بن عبداللہ 3 اور جو عبداللہ اس کا عبد الرحمن کا باپ ہے وہ 4 اور اس کے بعد ابو سعید خدری 5. ہاں جی نہیں ادھر 6 ہیں، آپ گن لیجئے. دیکھیے نا وہاں کیا ہے، وہاں یہ ہے کہ اسماعیل بن جعفر. ویسے تو آپ دیکھیں نا اسماعیل بن جعفر اور مالک. اچھا مالک کے بعد جو یہاں واسطے ہیں وہ 4 ہیں. ایک تو مالک کے بعد عبد الرحمن ہے اور عبد الرحمن کے بعد اس کا باپ وہی عبداللہ. اس کے بعد آئیے ابو سعید خدری، اور ابو سعید خدری جو ہے اس کے بعد قتادہ بن نعمان. واسطہ بڑھ گیا نا. یعنی وہاں آپ دیکھیے کہ مالک کے درمیان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ واسطے عبد الرحمن، عبداللہ اور ابو سعید خدری صرف 3 ہیں، اور یہاں جو ہیں وہ 4 ہیں، چونکہ ابو سعید خدری کے ساتھ قتادہ بن نعمان بھی ہیں. تو امام بخاری اس طرح جو ہے وہ احادیث کی جگہ جگہ جو ہے وہ تائید لاتے ہیں. تو یہ تو خیر میں نے فن حدیث کی بات کہی تھی. اب ذرا اس کے مفہوم کے اندر آئیے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو سنا، کیونکہ یہ نکرہ کا تکرار ہے نا. ان رجلن سمع رجلن، ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو سنا کہ وہ
اس نے قرات شروع کی قل هو اللہ احد، ساری رات قل هو اللہ احد ہی پڑھتا رہا اور اس نے کوئی لفظ پڑھا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا کہ آپ نے فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، یہ بار بار پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ بھئی یہ ذرا بند کر دیں، مجھے ذرا تکلیف ہوتی ہے ہوا کی۔ تو یہ قل هو اللہ احد ساری رات پڑھتا رہا ہے۔ اب وہ آدمی جو سنتا رہا تھا اس کو ساری رات کے قل هو اللہ ہی پڑھتا رہا ہے، تو وہ صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صبح کی نماز کے بعد عام طور پر آپ بیٹھتے تھے، تو آئے اور آ کر اس نے ذکر کیا کہ ایک آدمی یہ ساری رات قل هو اللہ ہی پڑھتا رہا ہے۔ فکأن الرجل یتقالها، یہ جس آدمی نے اس کے بارے میں خبر دی ہے نا، گویا کہ اس نے اس چیز کو چھوٹا سمجھا کہ قل هو اللہ، ساری رات قل هو اللہ ہی پڑھتا رہا ہے اور اس نے پڑھے کچھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے یہ قل هو اللہ احد۔ اس کے متعلق ویسے روایتیں بہت ہیں لیکن میں آپ کو ایک اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ قرآن کا تیسرا حصہ وہ اس لیے ہے کہ قرآن میں 3 قسم کی چیزیں ہیں۔ قرآن میں ایک تو توحید کا ذکر ہے جس کو آپ عقیدہ کہیے، اور قرآن میں دوسرا ذکر ہے مسائل کا جس کو حرام و حلال آپ کہتے ہیں، اور تیسرا ذکر ہے قصص کا۔ جو قصص ہے نا اس سے مقصود جو ہے وہ کسے بیان کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید ان ہی الا اساطیر الاولین تو کافروں کا قول ہے، تو اس لیے اس کے اندر کسے بیان کرنا مقصود نہیں، اس کے اندر اچھے اور برے کا امتیاز مقصود ہے۔ اسی لیے ان قصوں کے اندر جو ہے وہ ساتھ ساتھ سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 حصے ہو گئے، ایک حصہ سزائیں جزا سزا ہو گئی، اور ایک حصہ شرعی مسائل ہو گئے، اور ایک حصہ عقیدہ ہو گیا۔ اچھا، عقیدہ کے بارے میں بات تو چھوٹی سی ہے لیکن میں اس لیے آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ اس کا بہت لوگ مغالطہ کھاتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندوستان پاکستان کے اندر، چونکہ ہندوستان پاکستان کے اندر جو ہے نا ہمارا مزاج ہے منطقی، یعنی ہم عقل پرست ہیں اور ہم تیز بھی بڑے ہیں۔ اسی لیے ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ان کی یہ اتنے تیز ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ ایک مثال ہے ہمارے پیشے کے اندر، ہماری فیکٹری ہے نا سیملس پائپ کی، تو سیملس پائپ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا پائپ ہوتا ہے، اس کے اندر سوراخ کیا جاتا ہے، وہ اس طرح پتری جوڑ کر تیار نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے اس کے اندر سوراخ کرتے ہیں ایک خاص انداز سے، جو ہے سائنسی طریقہ کار ہے۔ ہماری فیکٹری جو ہے وہ چین کے تعاون سے، اس لیے اس کے اندر چینی ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا، اس کے اندر مشہور یہ ہے کہ ایک پائپ اتنا پتلا تھا جس طرح کہ بال ہوتا ہے، بال جتنا پائپ جو تھا باریک تھا، اس کے اندر جو ہے اب جاپان میں گیا تو انہوں نے اس کے اندر سوراخ کر دیا۔ ویسے یہ بات کوئی اب نئی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عام طور پر سوئیاں استعمال ہوتی ہیں، آپ جو ہے وہ انسولین لگاتے ہیں، سوئی دیکھنے کو کتنی باریک ہوتی ہے، کام یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر جو ہے وہ انسولین جا رہی ہے، اور اس سے بھی باریک سوئیاں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اب جو لیزر کے ذریعے سے آپریشن کیے جا رہے ہیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ سائنسی ترقی ہے جس کو میں کہتا ہوں تمدنی ترقی، یہ تمدنی ترقی اور ٹیکنالوجی یہ اپنی جگہ پر جو ہے، لیکن میں آپ کو ایک مزاج بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس کے متعلق مشہور ہے کہ ایک پائپ جو ہے وہ جب جاپان میں گیا تو جاپان نے اس کے اندر سوراخ کر دیا، مطلب ایک پورا پائپ بنا دیا، لمبا سوراخ، اور جب یہ ہندوستان میں آیا تو اس نے اس کے اوپر لکھ دیا میڈ ان انڈیا۔ کیا اشارہ ہے؟ اشارہ یہ ہے کہ ان کی عقل بڑی ہے اور دھوکے میں چلتی ہے۔ اس نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ
یہ ساری کارگزاری جو ہے یہ اصل میں انڈیا کی ہے. ویسے بعض لوگوں نے بعد میں اس کو میڈ ان پاکستان بھی بنا دی ہے. تو ویسے آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ بہت ذہین ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ دو ملک بدنام ہیں فریب اور دھوکے میں، ایک انڈیا اور ایک جو ہے وہ مصر. لیکن مصر کی جو ہے نا خاص بات، ان کے پاس زبان ایسی ہے کہ وہ دوسرے کو پاگل بنا دیتے ہیں زبان سے. اور اگر آپ مصریوں سے معاملہ کریں تو بڑی جلدی سمجھ آ جاتی ہے کہ مصریوں جو ہے ان کی زبان بالکل زبان نہیں ہوتی. ایسے آپ کو ملیں گے جیسے یہ بشتے چلے جا رہے ہیں، یا سیدی یا حضرتی، ایسے الفاظ کہیں گے اور میٹھے میٹھے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا افسر جس کی وجہ سے وہ احترام کر رہے تھے، جب وہ نہیں ہوگا اس کے بعد یہ آپ کو اگلے دن آپ جائیں پہچانے کی بھی نہیں. اور یہ خود میرے ساتھ معاملات ہوئے ہیں. میں شیخ الازہر کا جو تھا وہ مہمان تھا، پہلے دن آگے پیچھے، تاکہ جامعہ ازہر کا جو ہیڈ ہے وہ بھی میرے ساتھ، پھر شیخ الازہر کا یہ مہمان ہے. تو اس کے بعد مجھے وعدہ کر لیا انہوں نے کچھ چیزوں کا کہ بھی آپ کو جو ہے وہ کل دیں گے. میں جب کل گیا تو مجھے پہچانے کوئی نہیں، وہی آدمی جن سے میں ملا تھا. تو انہوں نے، میں نے کہا کہنے کہ جی ہمیں تو یاد نہیں ہے، یاد ہی نہیں. اب میں دوبارہ شیخ الازہر سے ملوں اور جا کر ان سے جا کے شکایت کروں، میں نے مناسب نہیں سمجھا. کہ میں آپ کو بتاؤں کہ مصریوں کی زبان ہے اور زبان سے دھوکہ دیتے ہیں، اس لیے وہ کامیاب ہیں اور ہمارے پاس زبان نہیں ہے. تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا. اچھا، یہاں عقل پرستی کی وجہ سے منطق فلسفے کا بڑا عروج ہے. اچھا، اب فرق کیا ہے؟ منطق فلسفہ جو ہے یہ عقل کی، یعنی عقل کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یہ علم تیار ہوا ہے، عقل کی بنیاد پر. اور جو انسانی عقل ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے اس عقل کو پیدا کیا ہے، اس لیے انسانی عقل کا اللہ کیسے پابند ہو سکتا ہے؟ تو جب اللہ پابند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز وحی کے ذریعے سے دی ہے وہ جو ہے وہ عقل پر حاوی ہے. منطق فلسفے سے آپ جو چیز جو ہے وہ حاصل کریں گے اس پر جو ہے وہ وہی حاوی ہوگی. یہ ہے ایک شریعت کا تصور، وہی جو ہے وہ ہر چیز پر حاوی ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو مقابلے ہوتے تھے زبان کے، کسی ایک شخص نے لکھ دیا تھا نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، تو فیصلہ کرنے والے نے کہا تھا کہ ما ھذا قول البشر. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وحی کا مقابلہ جو ہے وہ عقل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر یہ اللہ کے جو الفاظ ہیں نا، لا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اس کے اندر سارے کچھ آ جاتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اسے پتہ نہیں ہے. لیکن اب بناتے وقت تو ایک ایک چیز کا، اب آپ دیکھیے کہ یہ بلڈنگ بنائی ہے مستری مزدور نے، مستری کی مہارت دیکھیے. مزدور بھی ویسے ماہر ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ انہیں مزدور ہی سمجھا جاتا ہے. لیکن یہ بلڈنگ بن گئی، اب یہ بتائیے کہ جس نے بنائی ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ کیسے بنی ہے. تو اس لیے وحی کے ساتھ مقابلہ کرنا جو ہے یہ عقل کا یہ بہت بڑا فریب ہے. اس لیے جو لوگ جو ہے وہ فلسفے، اور فلسفہ تو خیر وہ حاصلات ہیں جو عقل و مشاہدہ سے حاصل ہوتے ہیں. فلسفہ وہ حاصلات ہیں جو عقل سے حاصل ہوتے ہیں. اور میں نے حاصلات اس لیے کہا ہے کہ میری مراد اصل میں سائنس کے دو میدان ہیں صرف. ایک میدان سائنس کا ہے مشاہدہ اور ایک ہے تجربہ. ان دونوں کے اندر اصل میں عقل کا استعمال ہوتا ہے. کس طرح سے کہ وہ تجربہ کرتے ہیں اور تجربے کا پھر معائنہ کرتے ہیں. تو جس کا معائنہ ہو سکتا ہے یا جس کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، معائنے اور مشاہدہ میں کوئی تھوڑا سا فرق ہے. معائنہ صرف نظر کا ہوتا ہے، مشاہدہ کے اندر تمام مواد شامل ہوتے ہیں. تو اس لیے کہا ہی جاتا ہے کہ سائنس کے دو بنیادیں ہیں، ایک مشاہدہ اور ایک تجربہ. تو اس لیے جو آدمی جو ہے وہ وجود باری تعالیٰ کی بات جو ہے وہ پیدا کر کے سمجھتا ہے نا میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، وہ حقیقت میں شریعت کے مقصد سے واقف نہیں ہے. وہ اس لیے
کہ جو وجود اللہ کے وجود کی بات میں جو آدمی پڑھتا ہے، پہلے وہ یہ بتایا کہ کیا سائنس کا یہ دائرہ ہے؟ سیدھی بات. سائنس کا تو دو ہی چیزیں ہیں، مشاہدہ اور تجربہ. اللہ کا نام مشاہدہ اور تجربہ. اللہ کا نام مشاہدہ ہے، نہ تجربہ ہے. تو اس لیے جو سائنس کا دائرہ کار نہیں ہے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ جی وجود باری تعالیٰ پر جو ہے سائنس اور فلسفے کی روشنی میں نے کتاب لکھ ماری ہے، یہ اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام سے ناواقفی بھی ہے اور عقل کی کمی بھی ہے. میرے ایک شاگرد نے کتاب لکھی ہے وجود باری تعالیٰ سائنس اور فلسفے کی روشنی میں. میں نے اسے کہا کہ یہ کتاب جو ہے بالکل فضول ہے، اس سے جو ہے وہ بنیاد ہی غلط ہو گئی ہے. شیخ مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لوگ جس اعتبار سے اللہ رب العزت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ان کا رد میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ جو ہے وہ اس کا اس بات کریں گے وہی سے یا عقل سے؟ نہیں، وہی کو تو وہ ہمارا مخالف مانتا ہی نہیں. نہیں، آپ عقل سے ثابت کر سکتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو پتا ہے کہ کتنا بڑا فلسفی ہے، کون بڑا؟ رازی. آخری وقت انہوں نے اپنے سینے پر بخاری رکھی تھی. کیوں؟ ہاں جی، نہیں رازی کا ہے. آخری وقت انہوں نے جو ہے وہ اس کے اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ بخاری رکھی تھی. اور کیا بتایا؟ کہا کہ میرا ایمان جو ہے متزلزل ہے، میں اس بخاری کے عقیدے پر مرتا ہوں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ ویسے یہ بات سے انشاءاللہ آپ کو پھر کسی وقت میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس وقت مجھے صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ابن تیمیہ نے جو العقل والنقل جو کتاب لکھی ہے نا، اس کے اندر انہوں نے یہی چیز ثابت کی ہے کہ عقل مفید چیز ہے، انسانی صلاحیت ہے. عقل بھی، حواس بھی، وجدان بھی اور حواس باطنیہ بھی. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے فلاسفہ نے تو جب انسان کا تجزیہ کیا تو بڑا شاندار کیا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ حواس بھی ہیں، اس کے اندر جو ہے حواس باطنیہ بھی ہیں، اس کے اندر عقل بھی ہے، اور پھر ان کے ساروں کے جو اپنے اپنے کام ہیں. آپ کو بتا چکا ہوں کہ حواس باطنیہ میں حس مشترک کیا ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خیال کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وام کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ قوت متصرف نہیں وام کے بعد حافظہ کیا ہوتا ہے، پھر حافظے کے بعد جو ہے قوت متصرفہ. یہ 5 حواس باطنیہ ہیں، 5 باطنیہ. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اپنے اپنے طور پر ایک اور اضافہ ہے، وہ وجدان کا ہے. اور وجدان جو طریقہ ہے وہ صوفیہ کا ہے، صوفیہ نے اس کو اختیار کیا ہے، اور سائنسدانوں نے اور فلاسفہ نے اختیار کیا ہے مشاہدے اور تجربے کو. تو اس لیے سائنس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے بارے میں بات کرنا اور اللہ کی تفصیلات کے بارے میں یہ بیان کرنا کہ اللہ ایسا ہے، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. اور یہی وہ مغالطہ ہے جو جامعہ کو لگا تھا اور معتزلہ کو لگا تھا. اور اسی لیے جامعہ اور معتزلہ نے جو مقصد ہے نا توحید کا، وہی بگاڑ دیا. وہ کہتے ہیں توحید کا مقصد جو ہے وہ علم ہے، علم ہے. لیکن انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے علم کی اعلیٰ قسم یقین. علم بھی 7 قسم کا ہے نا، میں آپ کو بتا چکا ہوں. وہ آپ تو بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے یاد ہے، چونکہ مجھے بہت پہلے کی جو ہے وہ نہیں. اصل پتہ بات کیا ہے، اس وقت میں جس عمر میں ہوں نا، مجھے آج کی باتیں جو ہیں وہ بسا اوقات بھول جاتی ہیں، لیکن جو پرانی باتیں ہیں وہ نہیں بھولتی. اللہ تعالیٰ نے خود تجرباتی چیزیں بیان کی ہیں اپنے وجود کے لیے کہ مثالوں کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ ایک جو ہے غلام، اس کے 2 آقا ہوں، اور اس طرح کر کے قرآن مجید میں بڑی مثالیں ہیں. وہ سائنس اور فلسفے سے جو مثالیں لے کر آتے ہیں نا، وہ اشباہ و نظائر کی قبیل سے. پتہ ہے بات کیا ہے، میں توحید پڑھانا چاہتا ہوں. اس سوال کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے دوں گا، لیکن اتنی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری مثال دے کر مجھے سمجھائیں، یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ اگر ہمارے حواس کا حوالہ دے کر یا ہمارے اعضاء کا حوالہ دے کر جو ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یہ ہمارے ہاتھ پاؤں استعمال ہوئے ہیں، ہوں گے.
اللہ تو یہ کام کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے منع کیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ حواس اور عقل کا حوالہ دے. اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ تمہاری عقل کام نہیں کرتی, تمہارے حواس کام نہیں کرتے. اللہ کا تو اللہ کی دلیل تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ بھی جو ہے وہ حواس اور ہماری عقل کا پابند ہے. اسی طرح انہی تجربات آپ چھوڑیے, اب یہ بات نہیں, یہ بات ہوگی تو پھر یہ اور طرف چلی جائے گی. مجھے پتہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ درس کا میرا موضوع کیا ہے, تو اس لیے اسی تک رہنے دیں مجھے. چلیے جی, اب یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے. اچھا ہاں, ایک نقطہ اور میں نے آپ کو کل ایک ذکر کیا تھا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں نا, توحید ربوبیت, توحید الوہیت, یہ اصل میں ابن تیمیہ وغیرہ کی اصطلاحات ہیں. جو اسلاف ہیں ہمارے, اس وقت یہ اصطلاحات اس طرح نہیں تھی. تو اس لیے ہمارے اسلاف کے اندر جب بات ہوتی تھی توحید علمی کی ہوتی, تو توحید علمی کی جب وہ بات کرتے تو اس اعتبار سے قل ہو اللہ احد جو ہے اس کے اندر توحید پوری موجود ہے. اس لیے کہ جو توحید ارادی ہے وہ تو بعد میں ہمارے عمل میں آتی ہے نا. اس لیے کہ دیکھیں نا, توحید ارادی جو ہوتی ہے, ارادے کا پہلا کام کیا ہے؟ ارادے کا پہلا کام ہے نیت, اور نیت پورے فعل میں موجود ہوتی ہے. نیت ایسی چیز نہیں ہے جو صرف پہلے ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو کرتے ہیں نا, یہ جاہل مولویوں نے سکھائی ہوئی ہے کہ دو رکعت نماز فرض پیچھے اس امام کے. یہ نیت جو ہے یہ صرف پہلے نہیں ہوتی, نیت تو پورے فعل کے اندر ہوتی ہے. اگر فعل کے اندر نیت نہ ہو, مثلا آپ نماز میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی جو ہے وہ اس وقت ہوا خارج ہو جاتی ہے نماز کے اندر, اب آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا. تو اسی طرح اگر آپ کی نیت جو ہے وہ بدل جائے درمیان میں, تو بدلنے سے جو ہے وہ آپ کی نیت, وہ الگ بات ہے کہ شریعت اس کو شمار کرتی ہے کہ نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ بھی سارے کے سارے اپنا احرام کھول دو, تمتع کر لو, تو نیت تبدیل ہوئی تھی. چونکہ نیت جو ہے یہ پورے فعل کے وقت اندر موجود ہوتی ہے, اس لیے اس کے اندر یہ کہنا کہ یہ صرف پہلے ہوتی ہے یہ غلط ہے. تو اصل میں نقطہ درمیان میں کوئی آ جاتا ہے تو میں اس لیے آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ پھر پتہ نہیں مجھے یاد رہے کہ نہ یاد رہے. میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے. تو اصل میں قل ہو اللہ احد جو ہے نا, اس کے متعلق ابن تیمیہ نے تو خیر یہ بات کہی ہے کہ قل ہو اللہ احد جو ہے اس کے اندر توحید علمی خبری ہے, اور جو قل یا ایھا الکافرون ہے اس کے اندر جو ہے وہ توحید ارادی طلبی ہے مثالوں کے ساتھ. لیکن پہلے علماء کے اندر یہ اس طرح کی امتیاز نہیں کرتے تھے. تو اس حدیث کے اندر بھی جو قل ہو اللہ کا ذکر ہے, یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد صرف توحید علمی خبری ہے, بلکہ اس سے مراد توحید علمی خبری کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ توحید طلبی ارادی بھی اسی کے اندر شامل ہے. تو اس لیے میں نے کل آپ کو ایک لفظ کہا تھا, وہ یہ کہا تھا کہ اگر الگ الگ ذکر ہو تو پھر وہ جامع ہوتی ہے, اس کے اندر توحید علمی خبری خود ہی آ جاتی ہے توحید طلبی ارادی میں. تو میرے سامنے اصل میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں, میں اشارہ کر جاتا ہوں, لیکن ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ قل ہو اللہ احد جو ہے اس کے اندر ایک توحید اثباتی ہے اور ایک توحید سلبی ہے. قل ہو اللہ احد اللہ الصمد, یہ تو اثباتی ہے, پازیٹو انداز ہے نا. اور اس کے ساتھ آگے کیا ہے, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ جو ہے سلبی ہے. تو اس بات اور سلبی دونوں مل کر جو ہے پھر ایک قوت بنتی ہے. میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بجلی کیسے بنتی ہے, دونوں مل کر. تو آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ قل ہو اللہ احد کے اندر توحید ربوبیت بھی ہے اور توحید الوہیت کی ہے بھی ہے, لیکن میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ کو کم از کم تاریخی طور پر علم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ اصطلاحات, اصطلاح کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوتی, لا مشاحت فی الاصطلاح, اصطلاح کے اندر کوئی تنگی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا کہ ہمارے اسلاف کی یہ اصطلاح تھی, اس سے مراد اپنی متعین کر لیں, یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ کو نئی اصطلاح مقرر کر کے واضح کر دیتے ہیں کہ میری مراد اس سے یہ ہے, تو پھر حرج کوئی نہیں ہے. اس لیے جن لوگوں نے بگاڑ پیدا کیا ہے نا,
اس کا تو قرآن مجید نے رد کیا ہے کہ اس طرح کے مغالطے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، جس کے اندر مغالطہ ہو اس کو چھوڑ دو. تو اس لیے یہ مغالطے کا انداز ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ امام بخاری قیاس کو نہیں مانتے. بھائی بات یہ ہے کہ تمہارے متاخرین کا جو قیاس ہے امام بخاری اس کو کیسے مانے؟ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ پیدا اس سے پہلے ہو چکے، فوت بھی ہو چکے ہیں. تمہارے قیاس، تم اپنے قیاس کے بارے میں لاؤ کوئی دلیل. امام بخاری کا جو ہے وہ ان کا امتحان نہ لو کہ وہ تمہارے قیاس کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے. اور پھر میں نے اس پر جو ہے جواب اس کا یہی دیا تھا کہ ایک قیاس جو ہے وہ اہل الرائے کا ہے. امام بخاری اس کے اپنے دور میں بھی منکر تھے. اور جی تو اس لیے مولانا انور شاہ کشمیری کا یہ کہنا کہ امام بخاری جو ہے قیاس کو نہیں مانتے، میں نے کہا تھا یہ بات درست کہتے ہیں. بھئی اہل الرائے کے قیاس کو نہیں مانتے اور نہ تمہارے متاخرین کے قیاس کو مانتے ہیں. اس طرح امام بخاری تمہارے اجماع کو بھی نہیں مانتے. ان کی جو اجماع کی تعریف ہے وہ بالکل اور ہے. امام بخاری کے نزدیک اجماع سے مقصد جو ہے وہ صرف حجت پوری کرنا ہے، لوگوں کا اکٹھ نہیں ہے. اس لیے کہ جو حدیث صحیح ہے وہ تو لا تزال طائفۃ من امتی، یہ حدیث صحیح ہے. اور جو لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، موضوع حدیث ہے. تو یہ حدیثیں جو ہیں وہ اگرچہ اصولیوں نے بیان کی ہیں اپنی کتابوں میں، تو اس لیے ابن قیم بسا اوقات نرمی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں جب اصولی استعمال کرتے ہیں تو ان کا معنی درست ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر بہت بڑا مغالطہ ہے. یہ غلطی ہے کہ اس کا معنی درست ہے. اس کے معنی کے اندر خرابی ہے. اس کے معنی کے اندر خرابی یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ حق کسی کے پاس ہو کے نہیں، اکٹھ ایک طرف جو ہے زیادہ ہو جائے تو وہ بات درست ہو جائے گی. اب تو ہمارے ہاں تو اتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے نا کہ اگر ایران کی اسمبلی جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ یہ شریعت ہے، ادھر اقبال کی تعبیر کے مطابق جو ہے یہ پاکستان کی اسمبلی کہہ دیتی ہے کہ یہ شریعت ہے، شریعت ہو جائے گی. مولانا مودودی تک اس سے غلطی کھا گئے ہیں. وہ کہتے ہیں اسمبلی اگر شریعت کی کوئی تعبیر متعین کر دے تو ہم اس کے پابند ہیں. اور یہ بہت باریک مسائل ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بہت بڑا اجر دے. جو میرے بزرگ ہیں میرے اوپر ویسے ہی حق ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں، لیکن ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح سراست ان کی زبان میں ہے نا، مولانا عبدالرحمن کیلانی کی میں بات کرتا ہوں، حقیقت یہ مجھے رشک آتا ہے. اور میں اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر کہا کرتا ہوں کہ 2 آدمی ایسے ہیں کہ جو اپنے دور میں اس طرح تو ان کی دھاک نہیں تھی جیسے بڑے علماء کی ہوتی ہے، لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے وہ بڑے بڑے علماء سے بہتر کیا ہے. ان میں ایک مولانا عبدالرحمن کیلانی ہے. تو یہ میں تعریف کرتا ہوں تو کوئی نہیں، دوسرے اقبال کیلانی سے بھی میں اسی لیے متاثر ہوں. اس بیچارے کو اس نے ترجمے کروائے ہیں مولانا عبدالسلام فتح پوری سے ابتدا میں اپنی کتابوں کی، یعنی ان سے پڑھ کر ترجمے کر کر کے پھر اس نے اچھے انداز سے بیان کر رہی ہے. یہ اللہ کی دین ہے، جس کو اللہ دے دے. تو اس لیے میں کیا بات آپ سے بیان کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. ہاں جی، کیا بات بیان ہو رہی تھی؟ حوالے سے بیان ہو رہا تھا کہ ایک دوسرے کو شامل ہوتی ہیں ربوبیت. ہاں، میں نے یہ آپ کو بیان کر رہا تھا کہ اسلاف کے ہاں قل هو اللہ احد سے کوئی کہے نا کہ یہ تو توحید ربوبیت ہی ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ کی تعبیر کوئی کرے نہیں. اسلاف، ہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اصطلاحات کے اندر بخل نہیں ہوتا، یہ شوق سے ہے نا مشاہہ. تو لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ پہلے دور کی اصطلاح جو ہے اس کا نیا معنی نہ کریں، اس کا معنی وہی کریں جو انہوں نے کیا ہے. یہ بات بہت اہم ہے. تو اس لیے ایک بات آ گئی تھی وہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ سائنس اور فلسفے کا دائرہ کار رہی ہے. اصل میں آپ نے سائنس اور فلسفہ جو مطالعہ کیا ہوگا، میں نے اللہ کا شکر ہے ان کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. سائنس اور فلسفہ کا مقصد صرف واقعہ معلوم کرنا ہے. حق و باطل سائنس اور فلسفہ کا مقصد بھی نہیں ہے، نہ موضوع ہے. اور شریعت کا جو موضوع ہے وہ حق و باطل ہے. واقعہ جو ہے وہ شریعت کا موضوع نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیے، چوری ڈکیتی یہ واقعہ ہے، اس کو وقوع کہتے ہیں. لیکن چوری بھی باطل ہے، ڈاکہ بھی باطل ہے. تو اس لیے
میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو افعال عامہ ہے نا ہمارے ہاں وجود، ثبوت، وہ کیا ہے، وجود، ہاں جی 5 افعال عامہ ہے، گنیے نا، وجود، ثبوت، کون، نہیں حصول، کون، استقرار، یہ 5 افعال عامہ ہیں. کون اور وجود ایک ہی نہیں، یہ پانچوں ایک ہے. افعال عامہ جو ہے یہ پانچوں کا معنی ایک ہی ہے. یہ تمام کے تمام جو ہے ان کی بنیاد ان کی وجود ہے، اور وجود کا معنی واقعہ ہے. تو واقعہ جو ہے وہ ہاں اگر واقعہ غلط بیان کریں گے آپ اس کو درست کرنا تو شریعت کا کام ہے. نہیں وہ اور چیز ہے. یہ خبر کی بات ہے کہ خبر صحیح ہے کہ نہیں. لیکن یہ جو کہنا ہے نا کہ منطق اور فلسفے کا مقصود خبر نہیں ہے. آپ جو ہے نا اب نہ بولیں، مجھے بیان کرنے دیں، درمیان میں بات جو ہے وہ الجھ جائے گی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سائنس اور فلسفے کا یہ میدان ہی نہیں ہے. تو اس لیے سائنس اور فلسفے کی روح سے وجود باری تعالیٰ پر بحث کرنا جو ہے یہ فضول بات ہے. تو اس سے اب وہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ ہمارے اوپر پہلا فرض کیا ہے. میں نے اصل میں یہ تمہید آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ ہمارا پہلا فرض کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ بات لمبی ہو جائے گی، اب یہیں تک رہنے دیتے ہیں. کل اس لیے کہ چلیے 2 بج گئے ہیں تو اس لیے بات جو ہے وہ پھر چلیے جی اب آپ کر دیں، ان کو بند کر دیں جی. اچھا استاد، یہ نماز کے دوران نیت چینج ہو سکتی ہے؟ مثلا ایک بندے نے ظہر کی نماز شروع کی ہاں جی یا عصر کی شروع کی، بعد میں اس کو یاد آیا میں تو ظہر کی بھی رہتی تھی جی، تو 2 رکعتیں وہ پڑھ چکا تھا، جا اب وہ اس کو عصر کو ظہر بنا سکتا ہے یا پھر وہ اسی نیت سے ہی پڑھے گا جو پہلے؟ نہیں بنا سکتا ہے. بنا سکتا ہے. آپ دیکھیے نا، اگر نماز کے دوران میں اگر کلام آ جائے تو نماز ختم ہو جاتی ہے نا.